محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، تیسرا کلمہ پڑھنے کے جو حیران کن راز، جو روحانی معجزات اور جو طاقتور وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے عام دنوں کا عمل مت سمجھیے۔ اس عمل کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ اسے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں دن کے اوقات میں کرتی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری طاق راتوں کو سب سے عظیم راتیں قرار دیا، لیکن جب دنوں کی فضیلت کی بات آتی ہے نا تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو سال کے سب سے افضل دن فرمایا گیا۔ یہی وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعا، کیا گیا ذکر اور بہایا گیا آنسو اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو تیسرے کلمے کا جو عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ نے اسے ذی الحجہ کے انہی بابرکت دنوں میں خاص طور پر دن کے وقت میں کرنا ہے، تاکہ ان مقدس ساعتوں کی مکمل فضیلت آپ کو حاصل ہو سکے۔ کیونکہ بعض اعمال راتوں میں اثر دکھاتے ہیں، مگر یہ عمل دن کی نورانی فضاؤں میں اپنی روحانی تاثیر اور طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، آج میں آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنے کے ایسے حیران کن راز بتانے جا رہا ہوں، ایسے معجزات بتانے جا رہا ہوں کہ شاید آج سے پہلے نہ آپ نے سنے ہوں گے، نہ ہی کبھی آزمایا ہوگا۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اگر کسی انسان نے تیسرا کلمہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیا، یقین کیجئے اس کی زندگی کے بند دروازے کھلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ وہ پریشانیاں جو برسوں سے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ بیماریاں جنہوں نے آپ کے جسم اور دماغ کو تھکا دیا ہے، وہ رزق کی بندشیں جنہوں نے گھر کا سکون ختم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ بدلنا شروع ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، رشتے آتے ہیں مگر بات آگے نہیں بڑھتی، کاروبار چلتے چلتے بیٹھ جاتا ہے، نوکری کے راستے بند ہو جاتے ہیں، گھر میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، اولاد ضدی اور نافرمان ہو جاتی ہے۔ انسان کوشش کرتے کرتے تھک جاتا ہے مگر کامیابی اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن تیسرا کلمہ صرف ایک ذکر نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اگر انسان اسے اخلاص سے پڑھ لے تو زندگی کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو تیسرا کلمہ کا ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اسے ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں میں کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکلات آسان فرما سکتے ہیں جنہیں آپ ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ روکے ہوئے کام، وہ اٹکے ہوئے معاملات، وہ پھنسے ہوئے فیصلے، وہ ٹوٹے ہوئے رشتے، اولاد کے رشتوں کی بندش، کاروبار کی رکاوٹیں، قرضوں کا بوجھ، رزق کی تنگی، دل کی بے چینی، یہ سب اللہ کے حکم سے ختم ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ انسان جو ہر وقت خوف میں جیتا تھا، ہر وقت ٹینشن میں رہتا تھا، ہر وقت راتوں کو جاگتا تھا، اللہ اس کے دل پر ایسی رحمت فرماتے ہیں کہ اس کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ صرف چند دن یہ عمل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر کی فضا بدل گئی، رزق میں برکت آنا شروع ہو گئی، بیماری میں آرام آنے لگا، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے دعا کی قبولیت کے راستے بھی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سچی نیت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اسی لیے آج میں آپ کو وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ اپنی حاجات، بیماریوں، رزق اور پریشانیوں کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اسے مکمل یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اب وہ مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا شاید آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو تیسرا کلمہ کا وہ طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں انسان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ برسوں وظائف کرتے رہتے ہیں مگر اثر محسوس نہیں کرتے، اور بعض لوگ چند دن میں حیران کن تبدیلی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے دل کی کیفیت میں، نیت کی سچائی میں، اور اللہ کی طرف مکمل توجہ میں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر تیار کریں۔ اگر ممکن ہو تو غسل کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھی خوشبو لگائیں، پھر سکون کے ساتھ وضو کریں۔ کوشش کریں کہ ایک الگ کمرہ ہو، خاموش جگہ ہو جہاں شور نہ ہو، موبائل کی آوازیں نہ ہوں، لوگوں کی باتیں نہ ہوں، کیونکہ اب آپ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے دروازے پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب بندہ مکمل توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، پھر ایک جائے نماز بچھائیں، اس جگہ کو اپنا روحانی مقام بنا لیں۔ دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ کے دل کے ٹوٹنے کو جانتا ہے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی وہ حاجت جسے آپ نے کسی انسان کو نہیں بتایا، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ پھر اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر بیماری ہے تو بیماری ذہن میں رکھیں، اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ سوچیں، اگر اولاد کے رشتوں کی بندش ہے تو وہ دل میں رکھیں، اگر کاروبار بند ہے، قرض ہے، بے سکونی ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے تو اللہ کے سامنے دل کھول دیں۔ اور پھر اب تیسرا کلمہ کا پہلا آسان مگر طاقتور عمل شروع کریں۔ ابھی میں آپ کو لمبا عمل نہیں بتانے جا رہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس مبارک کلمے کی روحانی تاثیر کو محسوس کریں۔ روزانہ صرف ایک تسبیح تیسرا کلمہ کی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن جلدی جلدی نہیں، آرام سے، سکون سے، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھیں، اور اول و آخر تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے یہ عمل ذو الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں اخلاص کے ساتھ شروع کر لیا تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سکون اترنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے تیسرا کلمہ کو اپنا معمول بنایا تو ان کے گھروں کی لڑائیاں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بند کاروبار میں اچانک راستے بننے لگے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر رکھا ہوا بوجھ ہٹنا شروع ہو گیا ہو۔ اور ناظرین، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرماتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اب میں آپ کو تیسرا کلمہ کا وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت سے لوگ اپنی بڑی بڑی حاجات کے لیے کرتی ہیں۔ خاص طور پر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس عمل کو بہت طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس عمل کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، ایک ہی جائے نماز رکھیں، ایک ہی تسبیح رکھیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ اسی وقت بیٹھیں، کیونکہ روحانی اعمال میں پابندی بہت اہم ہوتی ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں تیسرا کلمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ اسے 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، یاد رکھو اصل طاقت تعداد میں نہیں، اصل طاقت یقین میں ہے۔ اگر دل غافل ہو، زبان صرف الفاظ دہرا رہی ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، مگر اگر انسان ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔
اسی لیے جب آپ یہ عمل کریں تو ہر بار دل میں یہ احساس رکھیں کہ یا اللہ میرے رزق کی بندش ختم فرما دے، میری بیماری دور فرما دے، میرے گھر میں سکون عطا فرما دے، میرے رکے ہوئے کام بنا دے، میری اولاد کے نصیب کھول دے، میرے قرض اتار دے، میرے دل کی بے چینی کے ختم فرما دے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اس عمل کے بعد ایک اور حیران کن بات بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ روحانی عمل مکمل کر لیتا ہے نا، تو پھر بعد میں اگر کوئی اچانک پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی خوف آ جائے، تو وہ اسی جائے نماز پر بیٹھ کر صرف 11 تسبیح تیسرا کلمہ پڑھ لی جائے، اول و آخر درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں آزمایا اور کہا کہ ناممکن لگنے والے معاملات آسان ہونا شروع ہو گئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز پریشانی میں ہے، کوئی دوست بیمار ہے، کسی بہن کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی بھائی کا کاروبار بند ہے، تو آپ اللہ کے حضور ان کی نیت سے بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے خوف میں جیتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں عجیب طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ سفر زیادہ کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تیسرا کلمہ کو حفاظت کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، تیسرا کلمہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ اور جب کوئی بندہ بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی زندگی میں اپنی رحمت کے فیصلے نازل فرمانا شروع کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ذکر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذرا سوچئے، اگر زمین و آسمان کا مالک کسی بندے کو یاد رکھنا شروع کر دے تو پھر اس بندے کی محرومیاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ اس کے رکے ہوئے کام کیوں نہیں بنیں گے؟ اس کی دعائیں کیوں نہیں سنی جائیں گی؟ اسی لیے اللہ والے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ انسان جب دنیا کے دروازوں سے تھک جائے تو اللہ کے ذکر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دے، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ تیسرا کلمہ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی قربت آ جائے وہاں خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو، اگر ہر وقت ڈر محسوس ہوتا ہو، اگر انسان ڈپریشن، پریشانی، ذہنی دباؤ اور مایوسی میں ڈوبا ہوا ہو، تو اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ دنیا کی دوائیں جسم کو سکون دیتی ہیں، مگر اللہ کا ذکر روح کو سکون دیتا ہے۔ اور جب روح کو سکون ملتا ہے نا، تو انسان کے حالات بدلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ صرف رزق کی کمی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، قرض ختم نہیں ہوتے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری نہیں ملتی، انسان دن رات محنت کرتا ہے مگر برکت نہیں آتی۔ لیکن ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا، کیونکہ ذکر انسان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، مجھے تیری رحمت پر یقین ہے، اور جو بندہ اللہ پر یقین کر لے اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے بعض اہل علم فرماتی ہیں کہ جو شخص کثرت سے تسبیح، تحمید اور ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنایا اور پھر ان کے بند کاروبار چل پڑے۔ بعض کے گھروں میں لڑائیاں ختم ہو گئیں، بعض کے نصیب کھل گئے، بعض کے بچوں کے رشتے طے ہو گئے، بعض کے قرض اترنے شروع ہو گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اچانک ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیا ہو۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں،
تیسرا کلمہ میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے بھی گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، حسد کم ہوتا ہے، نفرت کم ہوتی ہے، دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے، انسان کے اندر صبر آتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ کیونکہ اصل معجزہ صرف رزق بڑھ جانا نہیں، اصل معجزہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے قریب آ جائے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ بعض لوگ زندگی بھر سکون تلاش کرتے رہتے ہیں مگر انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ سکون کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اسی لیے جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ پہلے وہ صرف لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی دعا بدل جاتی ہے، اس کے آنسو بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، لیکن اللہ والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ذکر صرف حاجات کے لیے نہ کرو، ذکر اللہ کی محبت کے لیے کرو، کیونکہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام، صلحاء اور اہل دل ذکر کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وظیفہ کبھی جادو نہیں ہوتا۔ اصل طاقت اللہ کی ذات میں ہوتی ہے۔ الفاظ تب اثر کرتے ہیں جب دل میں یقین ہو، نیت میں سچائی ہو، رزق حلال ہو اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ وظائف تو کرتے ہیں مگر دل میں نفرت، جھوٹ، حسد اور تکبر رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اثر کیوں نہیں ہوا۔ ناظرین، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے جب بھی تیسرا کلمہ پڑھیں پہلے اپنے دل کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ذو الحجہ کے یہ 10 دن یہ عام دن نہیں ہیں۔ حدیث مبارک کے مطابق ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ان دنوں میں ذکر، تسبیح، دعا اور عبادت کی کثرت کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں مانگی گئی دعا، بہایا گیا آنسو اور کیا گیا ذکر انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رکے ہوئے معاملات آسان فرما دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری، خوف، بے چینی اور رزق کی تنگی ختم ہو، تو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ واقعی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اصل فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مبارک دنوں کا اجر و ثواب آپ کی زندگی بدل دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دنوں کی رحمتیں، برکتیں اور نور آپ کے نصیب میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ کو صرف وقت گزارنے کے لیے عبادت نہیں کرنی، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اور انہی مبارک اذکار میں ایک عظیم ذکر تیسرا کلمہ بھی ہے، جس کے بارے میں اہل دل کہتی ہیں کہ اگر انسان اسے محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھنا شروع کر دے تو اس کی زندگی کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، رات میں پڑھنا بھی باعث اجر ہے، لیکن دن کے اوقات میں اس ذکر کی ایک خاص روحانی تاثیر بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ انہی دنوں میں کیا گیا ذکر، انہی دنوں میں مانگی گئی دعا، انہی دنوں میں بہایا گیا آنسو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیسرا کلمہ کی برکت آپ کے دل، گھر، رزق، قسمت تک پہنچے، تو اسے دن کے اوقات میں مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ برسوں سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے گھر میں ہر وقت لڑائیاں ہیں، کوئی بیماری سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے،
کوئی رزق کی بندش کا شکار ہے، کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے نا تو پھر حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کیونکہ ذکر صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رکے ہوئے معاملات آسان فرما دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری، خوف، بے چینی اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ خاص طور پر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تیسرا کلمہ کو محبت، یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایک سچا ذکر، ایک آنسو، ایک تسبیح انسان کی پوری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ عمل ہو جس کے بعد آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، ہو سکتا ہے یہی وہ عمل ہو جس کے بعد لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کی برسوں پرانی دعا قبول فرما لے، ہو سکتا ہے یہی وہ ذکر ہو جو آپ کے گھر سے نحوست، خوف اور بے سکونی کو ختم کر دے، اور ہو سکتا ہے ذو الحجہ کے انہی مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی رحمت نازل فرما دیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔